بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور قارئین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں کتابوں کو کہاں پر؟ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ۔ اور جو کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ طب الصادق علیہ السلام، اور یہ پارٹ نمبر 16 ہے ہمارا۔ یہ میں بتا دوں کہ ہم نے پارٹ 15 میں جہاں پر اپنی ریڈنگ کو روکا تھا، وہ ہم جس ہیڈنگ کے اوپر پڑھ رہے تھے وہ تھے تمام دردوں اور دل کی دھڑکن کے لیے دعا۔ وہ دعائیں ہم پڑھ رہے تھے اور مختلف ظاہر ہم پوائنٹ وائز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ٹوٹل 31 پوائنٹس پڑھ لیے تھے، اور اب ہم پیج نمبر 201 سے پوائنٹ نمبر 32 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا اس کے لیے ہے جو مشکل میں گرفتار ہو چکا ہو، اور یہ دعا رات کے وقت پڑھی جائے گی۔ دعا آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ یا منزل الشفائے باللیل والنہار و مذہب الداء باللیل والنہار انزل علی من شفائک شفاء لکل ما بی من الداء۔ یہ ہے حوالہ کتاب کا نام ہے طب الایمہ اور صفحہ نمبر ہے 117۔ اب پوائنٹ نمبر 33، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا اس انسان کے لیے ہے جو مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو۔ جب بھی نماز شب پڑھو اپنا ہاتھ سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھو اور کہو بسم اللہ محمد رسول اللہ علی رسول اللہ علی امام اللہ فی ارضہ علی جمیع عبادہ اشفنی یا شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما من کل داء و سقم۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 121 پر۔ اور اب ہم آگے طب الائمہ صفحہ نمبر 121 پہ، بالکل صحیح پڑھا میں نے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار یا 7 بار پڑھی جائے۔ اب پوائنٹ 34 پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مشکلات میں گھیرے ہوئے انسان کے لیے ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ ہم پڑھتے ہیں اکثر۔ اور لکھا ہے کہ شب جمعہ نماز عشاء کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ اور میں اس دعا کو امام باقر علیہ السلام سے، اور امام باقر علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام سے، اور امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے خداوند عالم سے اس دعا کو حاصل کیا ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ ہے طب الائمہ صفحہ نمبر 121۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 202 پر اس کتاب کے، اور پوائنٹ پڑھ رہے ہیں 25۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دعا ہی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470۔ پھر 36 پوائنٹ ہے کہ ابی زینب نے کہا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، جب سنان بن سلمہ آیا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنے جوڑوں میں اچانک اور مسلسل شدید درد اور تکلیف کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اس دعا کو پڑھو اللہم انی اسألک بسمائک و برکاتک و دعوہ نبیک الطیب المبارک المکین عندک و بحق ابنتہ فاطمۃ المبارکۃ و بحق وصیہ امیر المؤمنین و حق سیدی شباب اہل الجنۃ الا اذہبت غنا شر ما اجدہ بحقک یا الہ العالمین۔
اور لکھا ہے خدا کی قسم ابھی میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا کہ میرا درد آرام میں تبدیل ہو گیا. اور یہ ہے حوالہ کتاب ہے طب الائمہ صفحہ نمبر 69. یہ اگلا پوائنٹ ہے جو 37 پوائنٹ ہے. لکھا ہے یونس ابن عمار نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میری جان آپ پر قربان، میری کمر میں تکلیف ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا صرف ان لوگوں کو کمر درد میں مبتلا کرتا ہے جنہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لکھا ہے شاید اس جملے میں کے معنی دین کی راہ میں ضرورت مراد ہو. لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. مومن آل فرعون میں سے ایک مومن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر چپکی ہوئی تھیں اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں کو کہہ رہا تھا اے لوگو انبیاء کی پیروی کرو. ہم آگئے پیج نمبر 203 پر. یہ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں کیونکہ اس صفحے پہ لکھا ہے کہ مومن آل فرعون میں سے ایک مومن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر چپکی ہوئی تھیں اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں کو کہہ رہا تھا اے لوگو انبیاء کی پیروی کرو. امام علیہ السلام نے فرمایا رات کے پچھلے حصے میں وضو کرو. اگر ہم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو رات کے پہلے حصے میں یہ دعا پڑھی جائے گی اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں یہ دعا پڑھو یا علیو یا عظیمو یا رحمانو یا رحیمو یا سامع الدعوات یا معطی الخیرات صلی علی محمد و آل محمد و آتنی من خیر الدنیا والآخرہ ما انت اہلہ واصرف انی من شر الدنیا والآخرۃ ما انت اہلہ واذہب انی حاذل وجعی فإنہ قد غافلنی وآخذنی. اور یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد کہ اور دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. راوی کہتا ہے اس عمل کو انجام دینے کے بعد ابھی میں کوفہ نہیں پہنچا تھا کہ خدا نے میرے درد کو پوری طرح سے ختم کر دیا. یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565. لکھا ہے اب اگلا پوائنٹ ہے 38. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہو یا منزل الشفا و مذہب الداء انزل علی معبی من داء الشفا. اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567. اب اگلی ہیڈنگ پہ ہم آ گئے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے جنوں شیاطین خوف اور پاگل پن کو ختم کرنے کی دعا. پوائنٹ 1. ابن منظر نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں خوف کا تذکرہ ہوا. امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں جس سے تم دن رات خوف پہ مبتلا نہ ہو پاؤ؟ تو پھر مولا نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ و انہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدیرا اللہم اجعلنی فی کنفک وفی جوارک واجعلنی فی امانک وفی منعک. اور پھر لکھا ہے ہم آگے پیج 204 پہ. پھر لکھا ہے اس نے کہا کہ جب یہ دعا ہم تک پہنچی تو مشہور ہے کہ 30 سال تک ایک شخص نے اس دعا کو پڑھنا جاری رکھا. ایک رات اس نے یہ پڑھنا نہ پڑھا اور بچھو نے اسے کاٹ دیا. یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 568. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 2 کہ زریح نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ریح یعنی بعد کے مرض کے علاج کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی عظمت علیکی یا وجہ بالعظیمت التی عظم بہا علی بن ابی طالب رسول اللہ علی جنی وعادی الصبر فآتاؤ وأجابوا لما أتعت وأجبت وخرجت عن فلان بن فلان الساعة بإذن الله تعالى بأمر الله عز وجل بقدرة الله بسلطان الله بجلال الله
بے کبریا اللہ، بے عزم اللہ، بے وجہ اللہ، بے جمال اللہ، بے بہا اللہ، بے بنور اللہ۔ یہ شخص جاتے وقت نہیں رکتا، یعنی یہ لکھا ہے کہ یہ شخص جاتے وقت نہیں رکتا، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ہوا اسے اپنی حرکت کو نہیں روکتی۔ یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 55۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ ذریح محاربی نے کہا، نام ہے یہ، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ امام علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو تعویذ دے رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 بار یہ کہا، بسم اللہ عظم علیکا یا وجہ و یاری ہو کائنن ما کانت بالعظیم التی عظما بہا رسول اللہ و علی بن ابی طالب علی جن و عادی الصبرہ ہو فاجابو و اطاعوا لما اجبتی و اطعتی و خرجتی ان ابن فلانا بن فلاں، یعنی یہاں پہ بھی ایسی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بیمار کا نام لینا ہوتا ہے، اور پھر الساعت، اور کتاب کا نام ہے بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 8۔ اب ہم آگے پیج نمبر 206 پر لکھا ہے اگلا پوائنٹ، یعنی پوائنٹ نمبر 4 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو مرگی کا مرض ہو وہ اس دعا سے اپنا علاج کرے، عظمت علیکی یا ریح بالعظیمۃ التی عظم بہا علی بن ابی طالب علیہ السلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و عادی الصبرہ فاجابوا و اطاعوا لما اجبتی و اطعتی و خرجتی انی فلاں بن فلان الساعت۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 149۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا، میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نچلا جبڑا کبھی کبھی بہت درد کرتا ہے، اس کے درد کی وجہ سے میں اس کی صحت یابی سے بالکل نا امید ہو چکا ہوں۔ اگر آپ کو بہتر لگے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کے لیے صحت و سلامتی طلب کریں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا، سورہ حمد کو زعفران اور کستوری کے ساتھ 7 مرتبہ لکھو، پھر پانی میں شامل کر لو اور اسے یہ پانی 1 مہینے تک پلاؤ تاکہ وہ درد سے شفا پا سکے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک رات یہ عمل انجام دیا اور میرے بیٹے کے جبڑے کا درد ختم ہو گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 148۔ پوائنٹ 6، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو لکھا ہے آگے بریکٹ میں کہ وہ شخص مقروض تھا۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ و باللہ آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت اللہم احفظنی فی منامی و یقظتی اعوذ بعزت اللہ و جلالہ مما اجد واحذر۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ کام انجام دیا اور خدا کے فضل سے میری مشکل حل ہو گئی۔ آئیے ہم پیج نمبر 206 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک اور حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ جو شخص بھی قرض یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ ہر شب جمعہ اس تعویذ کے وسیلے سے اپنے لیے شفا حاصل کرے۔ اس حدیث کا تسلسل پچھلی حدیث جیسا ہی ہے۔ آخر میں وہ صحابی کہتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دوبارہ وہ کبھی قرض اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص جادو میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس دعا کو استغفار اور نماز شب کے بعد پڑھے۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 107۔ اب لکھا ہے 7 پوائنٹ ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ دن رات کہتا ہے تو جنات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انسان ان پر قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ سامعین، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ لکھا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ آپ قرآن پاک سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، جس کو آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو جن جو ہیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے زخم یا معدے کے ورم
کی دعا. لکھا ہے کہ پوائنٹ 1 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو زخم یا معدے کے ورم کے لیے لکھو. بسم اللہ متعلمون الذین لا یعلمون والذین یعلمون فائدون فوق علیین یاکلون نورا طریًا یسألون صاحبہم من النور العلوی کذالک یشفی فلان بن فلان. یہاں پہ بیمار کا نام اور اس کے ماں کا نام لکھا جائے گا. اور یہ ولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن. اچھا یہ اگر میں پہلے دیکھ لیتی اگلے صفحے پہ تھا تو میں آپ کو صرف حوالہ بتا دیتی کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، کیونکہ قرآن پاک سے جب پڑھتے ہیں تو اس میں تمام اعراب جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. جو کتابیں چھپی ہوتی ہیں اس میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں. ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 208 پر، اور اب ہم لکھا ہے کہ اسے 7 بار پانی پر لکھا جائے اور تیل میں ڈبویا جائے، اور جب تیل اس سے چپک جائے تو اسے ہلائیں. کسی کو السر یا معدے کی تکلیف ہو اسے کھایا جائے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 328 کا. اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو مریض کے لیے پڑھا جائے. اذا السماء شقت و آذینت. نہیں، میرے خیال ہے میں اس کو پڑھنے کے بجائے آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 اور 4 یہاں پہ یہ لکھا ہے، تو آپ ادھر سے دیکھ لیجیے. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کے لیے پڑھنے کے لیے بھی لکھا ہے، اور تیسری ہے اس سورہ اسراء کی آیت نمبر 82. تو یہ آپ لوگ جو ہے قرآن پاک سے پڑھ لیجئے، وہاں پر کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے بچے کی ولادت میں آسانی کی دعا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاملہ عورت ہو تو ان آیات کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے. اسے اولاد پیدا کرنے میں سختی کا سامنا نہیں پڑے گا، اور وہ کاغذ چمڑے میں لپٹا ہونا چاہیے جو اس کاغذ کو محفوظ کر سکے اور اس چمڑے بند نہ ہو. وہ آیات درج ذیل ہیں. اب جو یہ آیات ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 آپ قرآن پاک سے دیکھ کر لکھ لیجئے. اور اسی طرح اگلی ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے لے کر 44 تک. میں پھر بتا رہی ہوں، سورہ یاسین آیت نمبر 37 سے لے کے 44 تک. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51. یہ ہیں وہ کہ جو آپ لکھ لیں اور کاغذ میں محفوظ کر کے اور اس کو اپنے پاس رکھیں. اور اس کے بعد لکھا ہے کاغذ، اگلی ہیڈنگ ہے کاغذ کے پچھلی طرف ان آیات کو تحریر کیا جائے. جی اس کے مطلب یہ جو فرسٹ سائٹ پر ہو اور پچھلی طرف جو آیات تحریر کی جائیں وہ ہے سورہ احقاف، احقاف آیت نمبر 35. سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 ہے. اور اس کے علاوہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 46 ہے. یہ اب دوبارہ دہرا دیتی ہوں، جو آپ نے کاغذ کی پچھلی سائڈ پہ لکھنا ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 35 اور سورہ نازعات آیت نمبر 46. پھر لکھا ہے کہ اور کاغذ کو گلے میں لٹکایا جائے، عورت کی کمر سے باندھ دیا جائے، اور ان آیات کو بچے کی ولادت کے وقت عورت سے الگ کر لیا جائے گا، اور ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہ رکھا جائے. پھر اور یہ کتاب کا حوالہ ہے طب الائمہ صفحہ نمبر 95. اس کے بعد لکھا ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ماں کے لیے بچے کو جنم دینا مشکل ہو تو اس دعا کو کسی باریک چیز پر یا کاغذ پر لکھ لیا جائے. اور یہ کون سی ہے؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35، سورہ احقاف آیت 35 اور سورہ نازعات آیت نمبر 46. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، سورہ نازعات آیت نمبر 46 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35. یہ سب لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اس دعا کو باریک چیز یا کاغذ پر لکھا جائے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اسے دھاگے سے باندھ کر
سی لیا جائے اور عورت کے دائیں ران پر باندھ دیا جائے اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے الگ کر دیا جائے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 119۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ جس عورت کے لیے بچے کو جنم دینے میں دشواری پیش آ رہی ہو، اس عورت کے لیے اس دعا کو باریک کاغذ یا چمڑے پر لکھیں، اور وہ جو دعا ہے وہ اب کیونکہ یہاں پہ مجھے پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہ قرآن کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے، تو مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم ورحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما ہم فلانہ بنتی فلانہ، اور یہاں پر بیمار اور اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ رحمہ تغنیہا بہا ان رحمہ جمیع خلقکا تفرج بہا کربتہا وتکشف بہا غمہا وتیسر ولادتہا وقضا بینہم بالحق وہم لا یظلمون وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 409، اور ہم آ گئے ہیں اب پڑھتے پڑھتے، بیچ میں صفحہ بتانا ہی بھول گئی تھی، 211 پیج پر۔ اب لکھا ہے ٹخنے کے درد کی دعا۔ پوائنٹ 1۔ سالم بن محمد نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ٹخنے کے درد کی شکایت کی جس نے مجھے کام اور زندگی کے معمولات سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تعویذ بنا لو۔ میں نے کہا وہ تعویذ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر تعویذ بنا لو، خدا بند عالم کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ آیات ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ کہف کی آیت نمبر 27۔ پھر لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں نے اسی طرح عمل کیا اور میں اس طرح ٹھیک ہو گیا کہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ تکلیف ہی نہ ہوئی۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 85 کا حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں پوائنٹ 2۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے درد کی شکایت کی اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میرے ٹخنے اور پاؤں کی شہرگ میں درد ہے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور میں صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم تعویذ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس نے کہا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ تم درد محسوس کرتے ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھو اور یہ کہو، اور جو انہوں نے کہنے کے لیے کہا وہ ہے، آپ لکھ لیجئے، سورہ زمر زے میمرے کی آیت نمبر 67۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔ اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 85۔ اور اب ہم پیج نمبر 212 پر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سورہ مومن سے علاج۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ مومن سے ہم کیسے کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 1۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ مومن 70 قسم کی بیماریوں سے شفا دیتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کتاب حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 434۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان چیزوں کے ساتھ علاج جو دسترخوان سے باہر گر جاتی ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ ارجانی نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کے حضور حاضر تھا اور امام علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان کے باہر گرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے تناول فرما رہے تھے۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، آپ ان کو کیوں جمع کر کے تناول فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ تمہارا رزق ہے، اسے چھوڑو نہیں، کیونکہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 2۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غذا کے ذرات دسترخوان سے باہر گر جائیں انہیں اٹھا کر کھا لو، اللہ کی رضا سے جو شفا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299۔ اب آگے لکھی ہے ہیڈنگ کے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے علاج۔
اب اس کا پوائنٹ 1 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے والا خوشحالی میں زندگی گزارے گا اور اس کا جسم آفات سے محفوظ رہے گا۔ یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 290۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 213 پر۔ اب پوائنٹ 2 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا بیماریوں سے صحت اور رزق میں برکات لاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 356۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بظاہر وضو کا مطلب ہاتھ دھونا ہے۔ اب یہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے۔ اب پوائنٹ 3 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گوشت اور کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے بغیر سوتا ہے وہ ہر بیماری جو اس تک پہنچے اس بیماری کا الزام سوائے اپنے آپ کے کسی اور پر نہ لگائے۔ یہ ہے حوالہ کتاب موسوعہ امام صادق علیہ السلام اور جز نمبر 6 صفحہ نمبر 663۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ہیڈنگ ہے آب زمزم سے علاج۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پوائنٹ نمبر 2 کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس مرض کے لیے پیا جائے گا اس مرض سے شفا دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 378۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم جس مرض کے لیے پیا جائے گا اسی مرض سے شفا دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کتاب نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4 لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام خوفوں سے بچاتا ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 155۔ اگلی ہیڈنگ ہے جو سے علاج۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ جو سے علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ 1 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا کے نزدیک جو کی طرح کسی اور چیز میں شفا ہوتی تو وہ اس چیز کو نبیوں کی غذا بنا دیتا۔ اور سامعین یہاں پر حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 145 کا، اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 214 پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے کھجور سے علاج۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا برنی کھجوریں پیٹ بھرتی ہیں اور ہلکے پن کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ وہ دوا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور یہ ہر کھجور کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ تو یوں باب چہارم مکمل ہو گیا، یعنی اب ہم باب پنجم پہ آ گئے ہیں۔ آئیے پیج نمبر 215 میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کھانے پینے کی چیزوں پھلوں اور سبزیوں سے علاج۔ آئیے جانتے ہیں۔ پوائنٹ 1 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اجوا کھجور کو سرفان سواد ر فی الف نون کہا جاتا ہے اور اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 137۔ اب پوائنٹ 2 ہے، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ایک باغ میں گئے۔ جب باغ کے مالک نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کھجوروں کی مختلف اقسام کو ایک برتن میں ڈال کر امام علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ امام نے کھجوروں کی ایک خاص قسم پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کا نام صابری یعنی کھجور کی مفید اور مزیدار قسم ہے۔ پھر امام نے کھجور کی ایک اور قسم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کا کیا نام ہے؟ ہم نے عرض کیا سرفان سواد ر فی الف نون۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہترین کھجور ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی بیماری ہے نہ ہی یہ کھجور خراب ہوتی ہے اور یہ اجوا کی ایک قسم ہے۔ یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 137۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 3 میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی امام علیہ السلام کے پاس مہمان آیا۔ جب دسترخوان اکٹھا کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کنیز کھجور لے آؤ۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، اب پھلوں اور گرمیوں کا موسم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کھاؤ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ اجوا کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 146۔ ہم آ گئے پیج نمبر 216 پہ۔ پوائنٹ نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برنی کی کھجوریں بہترین ہیں کیونکہ یہ بیماری کا خاتمہ کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری یا نقصان نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ اگر کسی شخص کے شکم میں سوتے ہوئے برنی کی کھجور ہو تو یہ کھجور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ تسبیح کرتی ہے۔ واہ واہ! دیکھیں جی، حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 134۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب ہم آگے پوائنٹ 5 بھی پڑھ لیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین کھجور برنی ہے اور برنی کی ہے کیونکہ یہ دوا اور علاج ہے۔ تو سامعین، یہ پوائنٹ اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 134۔ تو ہم اپنی ریڈنگ کا یہاں پر اختتام کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ابھی تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ختم ہونے والا ہے، یہ جو ہم ہیڈنگ کا پڑھ رہے تھے وہ۔ اب اگلا 6 پوائنٹ ہے کہ صاحب جواری نے کہا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ بن حسن تشریف لائے تو حزیل بن صدقہ نے مجھے صرفان یعنی اجوا کی کھجور لینے کے لیے بھیجا۔ میں نے اسے اسماعیل کے باغ میں کھجوریں لینے کے لیے بھیجا۔ جب میں ان کو لے کر آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ کھجوریں ہیں جو حزیل بن صدقہ نے ہمارے لیے بھجوائی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کھجوروں کو میرے پاس لے آؤ۔ امام نے ان کھجوروں کو اپنی انگلی سے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا اجوا بہترین کھجور ہے، اس میں نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی یہ کھجور خراب ہوتی ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 136۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 7 بھی پڑھ لیتے ہیں اور بس پوائنٹ 8 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ پوائنٹ 7 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صرفان کتنی اچھی کھجور ہے کیونکہ اس میں نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اور یہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 137 کا حوالہ۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے پڑھا تھا، جو ہم پڑھ رہے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے علاج کے حوالے سے، اور اس میں لاسٹ پوائنٹ تھا یعنی ابھی تک کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی اور شراب میں مست رہنے والوں کے ساتھ آمد و رفت مت رکھو اور ان کی مخالفت کرو اور کھجور کھاؤ، اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 133 اس کا حوالہ ہے۔ تو آئیے اب خدا حافظ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے انار سے علاج، وہ ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔